اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دے، اے اللہ معاویہ سے دین کا کام لے۔ ایک کافر آیا پہلوان بڑا تگڑا سا اور سرکار کو چیلنج کرنے لگا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا حضور میں جاؤں؟ فرمایا جاؤ۔ ایک ہی ہاتھ دے کر آپ نے اس کو گرا دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا یا اللہ میرے معاویہ کو ایسا بنا یہ جس کے سامنے جائے یہ اس کو پچھاڑے، اس کو کوئی نہ پچھاڑ پائے۔ اور کتابوں میں موجود ہے حضرت مولا مرتضیٰ کو جب یہ روایت پہنچی تو حضرت مرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا معاویہ کے بارے میں مجھے یہ روایت نہیں پہنچی۔ اور جب حضرت معاویہ کے سامنے حضرت مولا کی یہ روایت پہنچی کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ علی میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، تو سعد بن وقاص کا ہاتھ پکڑا حضرت امیر معاویہ نے، کہا یہ فضیلت کس کی ہے؟ کہا علی کی۔ کہا قسم کھا، کہا قسم کھا، اتنی بڑی شان؟ کہا حضور نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ، اے علی میرے لاڈلے تو اس بات خوش نہیں میرا علی کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا؟ حضرت امیر معاویہ حیران ہوئے۔ حضرت سعد بن وقاص سے کہا کہ سچ بولیے یہ کس کے بارے میں؟ کہا علی کے بارے میں۔ کہا قسم کھا، کہا قسم کھاتا ہوں۔ کہا کون گواہ ہے تیرے ساتھ؟ کہا ام المومنین سید ام سلمہ۔ آپ حج میں گئے اور مدینے پہنچے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے ام المومنین اور کہا میں صرف آپ سے امی جان اس لیے ملنے آیا ہوں، مجھے سعد نے روایت علی کے بارے میں سنائی تھی رضی اللہ عنہ کہ سرکار نے مولا قدر والے کو جانتے ہیں۔ دیکھیں ہم سن رہے ہمیں اثر نہیں ہو رہا کہ مولا کی کتنی بڑی شان ہے، لیکن آپ غور کیجئے میرے بھائیوں، غور کیجئے اس بات کو کہ حضرت امیر معاویہ پر کیسی گزری۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے ام المومنین میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مرتضیٰ کے لیے کہا تھا کہ علی میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا؟ سید اپنے بستر سے کھڑی ہوئی کہا ہاں ایسا کہا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ صحیح سند سے ہماری کتابوں میں کہنے لگے خدا کی قسم اگر یہ جنگ سے پہلے صفین سے پہلے اگر معاویہ اس بات کو سنتا کہ یہ مرتبہ علی کا رسول اللہ کی زبان سے آیا، اور یہ ممکن ہے، آپ شام میں تھے مدینے میں، حدیث نہ پہنچنا بہت ممکن ہے کیونکہ دور ایسا نہیں تھا۔ توجہ ہے، اب بھی کئی حدیثیں اگر ساری حدیثیں ایک جگہ پر ہوتی تو ایک کتاب میں ساری حدیثیں آتی۔ الگ الگ محدث نے حدیث کیوں لکھا؟ اس لیے کہ ہر جگہ کے صحابی الگ الگ ہوئے، اس نے اپنے شاگرد بنائے تو جو روایت ادھر تھی وہ ادھر نہیں پہنچ پائی۔ ہاں حج ایسا مرکز تھا کہ حج میں سارے صحابہ پہنچتے تھے تو مکے والے کی بات مدینے پہنچ گئی، مدینے والے کی مصر پہنچ گئی، مصر والے شام پہنچ گئی۔ آج تو زمانہ ہے کہ ساری باتیں پہنچ، اس وقت ممکن تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رونے لگے، کہنے لگے خدا کی قسم اگر مجھے علی کے بارے میں پتا ہوتا تو دنیا دیکھتی کہ میں علی کا خادم ہوتا، کنت خادمہ حتی اموت و یموت، یہاں تک کہ علی دنیا سے چلے جاتے یا میں چلے جاتا میں علی کے در کا خادم ہوتا۔ ایسے پاکیزہ جملے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا مرتضیٰ کے لیے بولی سن۔ تو سرکار نے فرمایا، حضرت ام حرام بنت ملحان کہتی ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر، توجہ ہے بخاری شریف، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری بیڑوں پر سے جائے گا، ایک حدیث میں آتا ہے ہرے سمندر کا حضور نے بیان کیا، ہرے سمندروں کو کراس کرے گا، علاقہ قبرص کی طرف جا رہا ہے، جائے گا۔ اور اس حدیث کے الفاظ حضرت انس بن مالک سے ہے، وہ الفاظ یہ ہے، میں دوسری حدیث پڑھتا ہوں اس کے ساتھ ملتی جلتی بخاری شریف کے ساتھ، حدیث نمبر 2788 میں، اس میں الفاظ یہ ہے، اس میں راوی حضرت انس بن مالک ہے، وہ کہتے ہیں الخالتی اپنی خالہ، حضرت انس کی خالہ تھی ام حرام بنت ملحان، ام سلیم کی بہن تھی، وہ کہتی ہے قالت نام النبی، سرکار ایک دفعہ سو رہے تھے، یوم عندنا میرے گھر میں، ثم استيقظ حضور اٹھے، تبسم اور حضور مسکرایا، فقلت میں نے کہا حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اناس من امتی اریدوا علی، میری امت کا ایک گروہ مجھ پر پیش کیا گیا، بولیں سبحان اللہ، میری امت کا ایک گروہ مجھ پر پیش کیا گیا، یرکبون هذا البحر الاخضر، جو ہرے سمندروں پر جا رہے تھے، ہرے سمندروں کو عبور کر رہے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ سرکار نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کو پار کر کے جہاد کرے گا، قد اوجبوا، ان پر جنت واجب ہو گئی۔ قالت ام حرام بنت ملحان، سیدہ ام حرام بنت ملحان فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ انا فیہم، میں اس میں ہوں گی، آپ نے جنت کی بشارت دی ہے تو میں اس میں ہوں گی۔ سرکار نے فرمایا انت فیہم، ہاں تو اس میں ہوگی۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے ارشاد فرمایا اول جیش من امتی یغزون المدینۃ القیصر مغفورا لهم، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے علاقے میں اس کے شہر پر حملہ کرے گا ان کی مغفرت ہو گئی۔ قلت
कुल तो मैंने कहा उम्मे हराम में अना फी या रसूल अल्लाह, मैं उसमें होंगी? क़ाल अल्लाह, तू उस जंग में नहीं होगी। दो जंगों का हुजूर ने जिक्र किया, दो जंगों का जिक्र किया। एक कैसे रूम की तरफ जाने का जिक्र किया जो कुस्तुनतुनिया की फतह है, उसमें कहा ए उम्मे हराम बिन्त मिल्हान तुम उसमें नहीं होगी, लेकिन जो पहला लश्कर जाएगा उसमें तुम होगी। बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर ये मसला थोड़ा सा खुल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, उठे, मुस्कुराया तो उम्मे हराम बिन्त मिल्हान कहने लगी, या रसूल आप क्यों हंसे, क्यों मुस्कुराए? फरमाया मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरे सामने पेश किए जिन्होंने सब समंदर को अबूर किया जैसे बादशाहों का लश्कर होता है। बोले सुभान अल्लाह। तो उन्होंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, हुजूर दुआ करें ना मैं उसमें से हो जाऊं। फक़ाल अंति मिनल अव्वलीन, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुजूर दुआ करें मैं उनमें से हो जाऊं। सरकार ने अलैहिस्सलाम आपने इनके दुआ फरमाई और फरमाया कि तू उन पहलों में से है। फिर वो कहती हैं कि आगे बयान करती हैं कि फखरज तो माज़ौ जिहा, तफसीर करती है मैं अपने शौहर उबादा बिन सामित के साथ गई उस जंग के अंदर, गाज़ियन मुजाहिद बनकर गई। अव्वल मा रकिबल मुस्लिमून अल-बहर मअ मुआविया, और वो सबसे पहला लश्कर जिसने निकाला था वो हज़रत अमीर मुआविया थे। क़दाउ जबू, क़दाउ जबू, जन्नत वाजिब हो गई। और सुम्मन सरफ मिन ग़ज़विहिम काफ़िरीन फनज़रु शाम फ़क़ुर्रिबत इलैहि दाब्बा लितरकबहा फसरअतहा फमातत। रवाहुल बुखारी। कहते हैं कि ये हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहुन्ना के साथ गई। जब वो लोग काफिरों की सूरत में वापस आए तो शाम में कयाम किया। उम्मे हराम के करीब जानवर लाया गया, यानी जब वो समुद्र से उतरी थी ना, दरिया के किनारे पर उतरी, तो आपके शौहर या किसी ने एक खच्चर पेश किया कि आप इस पर बैठो। उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान उस पर बैठने लगी तो खच्चर बिटकने की वजह से वो गिरी, उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वो विशाल कर गई। इस हदीस की शरह करते हुए अल्लामा ज़हाबी वगैरह तमाम ने लिखा कि आज भी साइप्रस के इलाके में इनकी मज़ार है और वहां जाकर जो दुआएं की जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाता है। उम्मे हराम बिन्त मिल्हान, और इसके बारे में उलमा ने और बुखारी के जितने शारिहीन हैं, बुखारी के शारिहीन लिखते हैं फीही मनक़बत मुआविया, फतहुल बारी में ये हदीस हजरत अमीर मुआविया की बहुत बड़ी मनक़बत है, इसलिए कि यह आपकी खुसूसियत है। सबसे पहला लश्कर जो समंदरों की तरफ गया, जिनको रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि क़दाउ जबू, वो सारे के सारे जन्नती है, उसकी क़ियादत और सियादत हजरत अमीर मुआविया फरमा रहे थे। ये फजाइल पर जो है, ये सही बुखारी शरीफ की मैंने आपके सामने सही हदीस पढ़ी, सही बुखारी शरीफ की सही हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है। अब मेरे दोस्तों इख्तितामी जुमले की तरफ हम चलते हैं। यह कहना कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए फजीलत पर कोई हदीस नहीं है, इसका मुख्तसर सा जवाब इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला की किताब मुनीरुल आइनैन, अंगूठे चूमने पर जो आला हजरत ने किताब लिखी है, उसमें एक जुमला आला हजरत ने लिखा। बाद में कहते हैं हजरत अमीर मुआविया की शान में हदीस कोई सही नहीं, जिस तरह वो लोग कहते हैं ना अंगूठा चूमने पर कोई हदीस सही नहीं, तो आला हजरत ने उसी पर लिखी थी किताब कि मुहद्दिसीन का यह कहना कि हदीस सही नहीं, इससे मुराद हमारी उर्दू का सही गलत नहीं है। सही की शर्तें होती हैं, वो रावी तामु ज़ब्त हो और उसकी 5 के करीब शर्तें हैं, वो रावियों में कोई उनमें से थोड़ी सी कमी आ जाए तो मुहद्दिस उसके मुकाबले में उसको गैर सही कहते हैं लेकिन हसन मानते हैं। तो हजरत आला हजरत उस पर पूरी किताब लिख गए अंगूठा चूमने के जवाब पर। वहां एक जुमला लिख गए मुनीरुल आइनैन में, हम आला हजरत के मानने वाले, तो जरा तवज्जो कीजिए, अहले सुन्नत के तर्जुमान है आला हजरत, उनसे कोई सुन्नी बुग़्ज़ नहीं रखता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का जुमला सुनिए, सारे पीरों के मुरीद, आस्थानों के मुरीद और सुन्नी जो है वो सुने। इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, बाज जाहिल बोल उठते हैं, बाज जाहिल बोल उठते हैं कि अमीर मुआविया की फजीलत में कोई हदीस सही नहीं। ये जुमला आला हजरत का तवज्जो है, यानी ये ताना दे रहे हैं कि तुमने किस तरह कहा कि हजरत अमीर मुआविया की शान में कोई सही हदीस नहीं, तो आला हजरत ने जुमला कहा की, तो बास जाहिल बात करते हैं, बास जाहिल ये बोल उठते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में जो है कि वो कोई सही हदीस नहीं। अल्लाह अकबर। अब आप देखिए ये जो सही हदीस है मैंने आपके सामने वाज़े तौर पर पढ़ी। फिर एक बंदा कहेगा अमीरुल मोमिनीन क्यों कहा, मैंने कहा चलो उसकी भी तसल्ली करो, एक तो बुखारी में आ गया,
امیر المومنین کا لفظ، ٹھیک ہے. البدایہ والنہایہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس سے تعزیت کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ اس مسئلے کی کہ جس وقت حضرت امام حسن شہید ہوئے، امام حسن کی شہادت پر تعزیت کر رہے ہیں آپ کے رشتہ دار حضرت ابن عباس سے حضرت معاویہ. اور جب تعزیت کی اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا تعزیت کے جملے کہ تو ابن عباس جو آپ کے بھائی ہیں حضرت امام حسن کے اور اہل بیت ہیں، ہاشمی ہیں، تو اپنے خاندان کی طرف سے ریٹن جواب کیا دے رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کو؟ کہہ رہے ہیں لا یحزن اللہ ما ابقى اللہ امیر المومنین، اللہ ہمیں غمگین نہ کرے امیر المومنین جب تک آپ موجود ہیں. یہ البدایہ والنہایہ کے یہ بالکل البدایہ کے الفاظ ہیں. بالکل ابھی آپ جا کر حضرت امیر معاویہ کی تعریف میں پڑھ سکتے ہیں، ورنہ میرے پاس آئیے میں عرض کرتا ہوں. حضرت امام حسن نے یہ جملہ کہا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت امیر معاویہ نے آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ پر 4 لاکھ درہم کا ادھار تھا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور حضور سے کہا یا رسول اللہ یہ ادھار میں اتارنا چاہتا ہوں. کتاب میں آتا ہے جیسے آپ دربار سے نکلے تو سامنے قاصد کھڑا تھا. آپ نے فرمایا تو کہاں سے آیا؟ کہنے لگے جی شام سے آیا. کہا کیوں آیا؟ کہا یہ حضرت امیر معاویہ نے تحفہ بھیجا. وہ 4 لاکھ درہم تھے اس کے اندر. ایسی محبتیں باہم، اللہ ہمیں ایسی محبت کے ساتھ رکھے. اللہ ہمیں لڑوائے نہ، ہم لڑیں نہ، محبتوں کے ساتھ رہے. جب وہ دونوں محبت میں رہ کر جنت میں ہیں تو ہم کسی ایک کی برائی کر کے الیاذ باللہ کیوں اپنی قسمت خراب کریں؟ ٹھیک ہے میرے بھائی. اب دیکھیں کیا جملہ کہا حضرت امام حسن نے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے تو نہیں آپ؟ یہ چند ضروری سوالات ہیں جو نیٹ پر آپ سے کیے جاتے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں، اپنی تسلی کے لیے یاد ہونے چاہیے. حضرت مولا امام حسن مجتبی نے کہا یا امیر المومن یا امیر المومنین احسن اللہ جزا. تو مظفر شاہ نے نہیں لکھا حضرت امیر معاویہ کا امیر المومنین، امام حسن نے کہا لکھو لکھو. اس لیے ہم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا. لیکن ایک بات یہاں پر سن لیجیے، ہم سننی ہے، جب حضرت علی موجود ہو تو ہم آپ کو معاویہ کہتے ہیں، اور جب حضرت علی اور امام حسن سے خلافت مل گئی اب ہم آپ کو امیر معاویہ کہتے ہیں. اس سے زیادہ صاف دل کیا چاہتے ہو آپ؟ کیونکہ مولا علی کے مقابلے میں امیر کوئی نہیں ہو سکتا، امیر علی ہے. حضرت علی کے مقابلے میں کسی اور کو امیر کہنے والا خارجی ہے. اور جب خلافت مل گئی اور اب آپ کو امیر نہ کہیں تو فلنگ دا بلینکس خود کر لو. پھر آپ تو ہم امیر معاویہ کا لفظ جب بولتے ہیں جب خلافت ملی. خلافت بولیے، حضرت مولا علی کے سامنے امیر آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں آپ. اور یہی ہمارے سارے بزرگوں نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ اجتہاد خطا آپ سے ہوئی لیکن آپ مجتہد ہیں، کیونکہ یہ اختلاف اور یہ خطا بغض اور گناہ کے جرم میں نہیں، تعویلاً ہے. یہی غوث اعظم نے غنیۃ الطالبین میں لکھا، خدا کی قسم قادری ہونا یہ تعویلاً ہے. یہی داتا علی حجویری کے شرح محجوب شریف میں لکھا، یہی امام شارانی علی راقۃ الجواہر کے اندر لکھا. یہ تمام صوفیاء نے اپنی کتابوں کے اندر میرے دوستوں بزرگوں یہ باتیں لکھی ہے، تعویلاً ہے. اس لیے آپ رسول اللہ فرمائے میری امت میں وہ لوگ جو شرعی مسئلے کے حل کی طلب کے لیے آئے اگر صحیح فیصلہ کر جائیں تو اس پر 2 اجر، خطا کر جائیں تب بھی 1 اجر. تو حضرت مولا 2 اجر پر تھے. اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ صفین میں مولا ہی حق پر ہے، لیکن حق کا معنی یہ نہیں کہ ادھر باطل کہا جائے. باطل بمعنی کفر. توجہ ہے، کہتے بغو بغاوت کی، میں نے کہا اٹھا کر لغت دیکھ، بغاوت محمودہ تھی، مذمومہ نہیں تھی. غوث اعظم نے خود لکھا کہ آپ کے پاس دلیل تھی کہ عثمان میرے بھائی ہیں اور اے علی المرتضیٰ میرے بھائی کو جنہوں نے مارا ہے ان کے لوگ آپ کے قافلے میں چھپے ہوئے ہیں. یہی بات حضرت بابا فرید کہا کرتے تھے، یہی بات داتا علی حجویری کرتے تھے. بات کھول کے تو سنیں. حضرت عثمان بھائی لگتے ہیں رشتے میں خاندانی حضرت امیر معاویہ کے. جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا تو شہید کر کے وہ لوگ بچ کر حضرت مولا کے لشکر کے اندر آ کر چھپ گئے اور کچھ ادھر جا کر چھپ گئے حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں. دونوں بزرگ اس سے بری ہیں. حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ یہ تھا کہ حضور آپ عثمان غنی کے قاتل کو میرے سامنے لاؤ، اس کو سزا دو
اور یہ تمام کتابوں کے اندر کہ میں اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، لیکن میرے پاس شرعی جواز موجود ہے کہ آپ میرے بھائی کے قصاص لاؤ۔ حضرت مولا یہ کہتے تھے میں قصاص لوں گا، پہلے حکومت کے حالات ٹھیک ہونے دو پھر میں۔ تو یہ تعویلی بات تھی، یعنی بغض کی لڑائی نہیں تھی، اس میں تعویل کی گئی جس کو بغاوت کہا جاتا ہے، یہ تعویلی ہے۔ اور اس وجہ سے علماء نے یہ لکھا کہ آپ حضرت علی کے مقابلے میں صائب اور حق پر اس معنی میں نہ ہونے کے باوجود بھی مجتہد ہونے پر بھی آپ نے اجر پایا ہے، لیکن اس تفصیل کے بعد بھی مولا مرتضی ہی کا رتبہ اعلیٰ ہے، مولا حسن ہی کا رتبہ اعلیٰ۔ توجہ ہے، اتنی باریکی اور اتنی باریکی سے نکلنا آپ صرف اہل سنت ہی کو دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں بڑے کو بڑا ہی کہا جائے اور ان سے درجے سے کمی کہا جائے، اور ہماری نظر میں دونوں بڑے ہیں تو اس کو کس طرح بیان کیا جائے۔ توجہ ہے آپ کی، وہ خطا اجتہادی ہے، خطا اجتہادی، یہی اعلیٰ حضرت نے لکھا، یہی غوث اعظم تمام نے لکھا۔ توجہ ہے آپ کی، لیکن یہ مسئلہ آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ جب حضرت علی صلح کر گئے تو اجتہاد تھا، کیا تھا، سب ختم ہو گیا نا۔ جب حضرت امام حسن کر گئے تو بغاوت والی حدیث، فیت الباغیہ والی حدیث اب آپ کے لیے دلیل بنی نہیں، کیونکہ جو کام امام حسن کر گئے امت ان کے پیچھے چل پڑی، کیونکہ جو استدلال آپ کر رہے ہیں اگر ہم قصوروار ہیں تو امام حسن کے بارے میں کیا کہیں گے، حضرت علی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پتہ چلا غلط آپ سمجھ رہے ہیں، وہ مسئلہ ایسا نہیں تھا، ورنہ امام حسن و علی صلح نہ کرتے، لیکن صلح کر کے بتا دیا کہ مسئلہ ایسا نہیں تھا، مسئلہ تعویلی تھا، اس میں کوئی جہنمی نہیں ہوا، اس میں کوئی جہنمی۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تمہید، یہ علم کلام کی وہ کتاب ہے جو امام ابو منصور ماتریدی کے کلام پر ہے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ اس کتاب کا درس دیا کرتے تھے۔ سنو چشتیوں، صرف قوال کی بولیاں نہ یاد رکھو میرے بھائیو، چشتی میں بھی ہوں، بابا صاحب کا عقیدہ بھی یاد رکھو۔ بابا صاحب کا مدرسہ تھا جس میں آپ پڑھاتے تھے، اور یہ کتاب پڑھائی آپ نے۔ میں مشرب پر تنقید نہیں کر رہا، میں تھوڑا جو جملہ سخت کہہ گیا اس لیے کہ بابا صاحب کا نام لے کر ایسی بات کرنا، تم بابا صاحب کو کیسے مانتے ہو؟ میں نے کہا بابا صاحب کے جنتی دروازے کے لیے تو ہم اپنے لوگوں سے بھڑ گئے، اور تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ بابا صاحب ہاں آپ کا جنتی دروازہ اللہ سلامت رکھے۔ ہاں، سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کی جو الہامی روایت ہے کہ جو اس دروازے سے گزر گیا خدا اسے بخشے گا، سرکار پیر مہانی شاہ صاحب نے لکھا۔ توجہ ہے آپ کی، جیسے بنی اسرائیل کے لیے باب حتہ تھا کہ گزرو اس دروازے کے نیچے خدا تمہیں بخش دے گا، قرآن میں موجود ہے نا، تو یہ اہل اللہ کی شان ہے۔ بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار شریف کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء جس وقت حضرت بابا صاحب کے پاس آئے، بابا صاحب نے اس کتاب کو سبقاً پڑھایا اور اس کا امتحان لیا، اور خواجہ نظام الدین اولیاء نے 100 میں 100 نمبر لیے تو اپنی پگڑی ان کے سر پر باندھ کے خلافت دی۔ یہ چشتیوں کی معتمد کتاب ہے، بولو سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ مفتی اعظم پاکستان حضور خلیفہ اعلیٰ حضرت ابو البرکات سید احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ حزب الحناف والے محمود رضوی صاحب رحمہ اللہ کے والد گرامی، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور یہ ترجمہ مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ اس کا نمبر صفحہ نمبر 370 میں صرف پڑھ دیتا ہوں عقیدے کے حوالے سے، توجہ کرنا۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھی خطاوار تھے، اس کی دلیل یہ کہ انہوں نے اجتہاد میں خطا کی ہے، وہ محل اجتہاد میں خطا کی ہے، نہ کہ وقت اجتہاد میں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ حضرت مولا علی کے بعد خلافت کے اہل تھے۔ حضرت معاویہ حضرت علی کے بعد خلافت کے، وہ دکھ رہا ہے حضور کے ایک اور خلیفہ آ گئے، میں نے کہا ہاں نا، یہ تو صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ آپ خلیفہ ہیں۔ خلافت کا لفظ حضرت امیر معاویہ کے لیے غوث اعظم نے بھی لکھا ہے۔ میں نے کہا جب تو مستنصر باللہ کو خلیفہ کہہ سکتا ہے، بنو عباس کو خلیفہ کہہ سکتا ہے، تو صحابی رسول کو خلیفہ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ توجہ ہے۔ اور میں ایک بات کر دوں یہاں پر اس سے اونچی، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ خلفاء راشدین کتنے ہیں؟ ملفوظات اٹھا کر دیکھیں، میں پہلے عرض کر رہا ہوں جو اس مشرف کا نہیں ہے، مجھ سے تقریر نہیں کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی الملفوظ شریف میں جب پوچھا گیا کہ خلفاء راشدین، فرما ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ، سنیے اپنا عقیدہ۔
اب اس میں سوال آیا کہ حضرت امیر معاویہ کو کیا خلفاء راشدین میں سے لیا ہے؟ اس کی توضیح کی ہے، یعنی یہاں پر کہنے کا مراد یہ تھا حضرت شیخ الحدیث مفسر قرآن شیخ الحدیث علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمہ اللہ، آپ کا رسالہ مبارک جو ہم حضرت امیر معاویہ کی شان میں نیٹ پر اٹھا کے دیکھے، انہوں نے فرمایا ہاں حضرت امیر معاویہ کی خلافت مشابہ خلفاء راشدین ہے۔ خلیفہ کا لفظ بھی آیا ہے، یہی لفظ حضرت علامہ عبدالشکور سالمی لکھ رہے ہیں، بابا صاحب جس کتاب کو پسند کرتے ہیں، غنیہ کے اندر بھی یہ لفظ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے پھر بھی سنتے رہیے، کیونکہ جس نے سمجھنا ہے وہ اس سے فائدہ ضرور اٹھائے گا۔ تو اب آپ دیکھیے پہلے یہ اعتراض کہ صحابی ہو گیا، خود مان رہا، ٹھیک ہے جی، سمجھ رہے؟ پھر یہ امیر المومنین نہیں کہا جا سکتا، یہ تو کہنے لگے یہ تو بغض والی بات ہے، پتہ سب ہے، بغض والی بات کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ ہوا میں اڑ رہے تھے، کہا وہ تو میں اڑ رہا تھا، کہا اس لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، پہلے اڑنا مان لیا، جب پتہ چلا یہ اڑ رہے ہیں تو پھر بغض آ گیا۔ تو اب یہ تو بغض کی بات ہے، ورنہ امیر المومنین بھی اہل سنت کی کتاب میں آپ کے ساتھ ہے، خلیفے کا لفظ بھی آپ کے ساتھ ہے، خلفاء راشدین کی خلافت کے مشابہ ہو کر خلفاء راشدین کی میں شمار کی بات بھی آپ کے لیے ہے۔ جب عمر بن عبدالعزیز کو علماء اہل سنت نے خلفاء راشدین میں سے لیا تو حضرت عبداللہ بن مبارک کو کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا رتبہ بڑا ہے یا حضرت امیر معاویہ کا؟ تو جلال میں آیا، فرمایا امیر معاویہ جو رسول اللہ کے ساتھ گئے، کیونکہ غزوہ حنین میں آپ ساتھ تھے، فرمایا رسول اللہ کے ساتھ جو آپ نے صرف سانس لی ہے نا، اور آپ کی ناک پر جو گرد لگی ہے، یہ گرد عمر بن عبدالعزیز کی نمازوں سے افضل ہے۔ تو جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کا جملہ کہا گیا تو وہ شخصیت امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک کے یہ جملے موجود ہیں کہ امیر معاویہ کی ناک پر جو گرد لگی ہے نا، وہ گرد بھی جو ہے عمر بن عبدالعزیز کی عبادتوں پر افضل ہے، یہ شان ہے۔ ہم کس کی بے ادبی کی طرف جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، درود پاک پڑھیے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ کیا ہوا؟ ٹائم ہوا؟ ارے جب پادری کو ذبح کرنے کا وقت آیا، پانی دیجیے گا۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ بس چلو بس ختم کرتے ہیں، بھی لائٹ جا جائے تو گاڑی سٹارٹ رکھو، بس چل رہا ہوں، ان کو بولو بس پہنچتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹائم لگے گا کیا اس میں؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تاکہ میں اس موضوع کو مکمل کروں؟ بیٹا اگر یہ ریکارڈ ہو سکتا ہے کسی طریقے سے تو ریکارڈ کر لینا، کیونکہ یہ اہم حوالے ہیں۔ جہاں تک میرے بھائی آپ تک آواز پہنچ رہی ہے ذرا مجھے بتا دیں۔ بارک اللہ، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے وہ مجھے ذرا بتا دیں، بس بات کوئی نہ کرے، جہاں بیٹھا وہیں بیٹھا رہے۔ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ میں گفتگو کو سمیٹ کر ختم کر رہا ہوں، ورنہ یہ ساری چیزیں بھی حوالہ باقی تھا، لیکن اب میں صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جن بزرگوں نے اپنے مشاہدات ذکر کیے ہیں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ غور کیجئے، امام زہری جو اہل سنت کے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ تابعی حضرت سعید بن مسیب جو مسجد نبوی کے شیخ الحدیث تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعی تھے، کئی صحابہ کو انہوں نے دیکھا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام زہری نے کیا کہا، سنیو، اتنا دیر ہم بیٹھے ہیں، اس کا خلاصہ یہاں پر ہمارے سامنے آ جائے۔ انہوں نے فرمایا، اے زہری سن لو، جو شخص ابو بکر عمر عثمان علی کی محبت میں مرا اور اس نے گواہی دی کہ عشرہ مبشرہ جنتی ہیں اور امیر معاویہ سے رحم دلی کا رویہ کیا
لمبی تقریر مقصد نہیں ہے، یہ باتیں آپ تک پہنچانا تھا. ہاں درود پاک پڑھی. میں صرف 2 حوالے کے یہاں پر توجہ میری طرف رکھیے محبت سے، جو اس کا خلاصہ اتنے دیر آپ حضرات بیٹھے ہیں تو اس کے لیے امام زہری یہ البدایہ والنہایہ میں اردو کی البدایہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 182 ہے. جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 182. توجہ کیجئے میری طرف. امام زہری جو بہت بڑے تابعی ہیں اور بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تابعی سعید بن مسیب، یہ وہی سعید بن مسیب ہے کہ جو کربلا کے دنوں کے اندر جب یزید نے گھوڑے لائے تھے تو ان کو رسول اللہ کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی، جو دارمی کے اندر موجود ہے. سعید بن مسیب تابعی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں سوال کیا گیا. میرے بچوں سنو، نوجوانوں خاص طور پر، کالج یونیورسٹیوں کے جو بچے ہیں، جو مدرسوں کے بچے ہیں، وہ سنیں. انہوں نے فرمایا اے زہری سن لو، جو شخص ابو بکر و عمر و علی سے محبت میں مرا اور اس نے گواہی دی کہ عشرہ مبشرہ جنتی ہیں اور امیر معاویہ سے رحمدلی کا رویہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار ہے کہ اس سے قیامت کے دن حساب نہیں لے گا. دوسری روایت البدایہ والنہایہ سے، اردو کی جلد میں اگر آپ چلیں تو جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 182. امام حلبی فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی مثال صحابہ کے لیے پردے جیسی ہے. حضرت امیر معاویہ کی مثال تمام صحابہ کے لیے پتلی چادر جیسی ہے. جو آدمی آپ پر زبان درازی کرا اس کی جھجک اتر گئی اور اس نے باقی تمام صحابہ پر زبان درازی کا دروازہ کھول دیا. اور ایسے ہی ہوتا ہے. یہ انگلینڈ میں بیٹھ کر امیر معاویہ کے خلاف بولتے تھے، پھر حضرت ابو بکر کے فدق پر آ گئے، حضرت عمر کی طرف آ گئے. توجہ، جیلانی غوث پاک کے بیٹے ہیں، قادری ہیں. تو میں نے کہا شکر ہے غوث پاک نے کتابیں لکھی تاکہ پتہ چلے کہ کون کیا ہے، کون کیا ہے. اب آپ غور کیجئے، ایک خواب کا واقعہ جو البدایہ والنہایہ میں بہت عجیب واقعہ، ذرا توجہ سنیے. ایک اللہ کے ولی نے خواب دیکھا. یہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 183 میں، یہ اردو والی کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، عربی میں بس اس سے 50 صفحے پیچھے جائیں گے تو عربی کا حوالہ آپ کو مل جائے گا. ایک اللہ کے ولی نے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور آپ کے پاس آقا کریم کا صحابی نہیں، کہتے یہ ایک نیزہ حضور نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کو دیا اور فرمایا مار اس کے سینے کے اندر. حضرت امیر معاویہ نے اس کے سینے میں مارا تو کہتے میری آنکھ کھلی اور میں گھبرا کر اٹھا تو مجھے کسی نے خبر دی کہ راشد کندی کو رات کو کسی نے مار دیا. اللہ، رات کو اس کو کسی نے قتل کر دیا، اس کو مار دیا. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے دشمنوں کا یہ حال ہے. اس پر علماء نے مکمل بڑی جو ہے کہ وہ کتابیں تحریر کی ہیں میرے دوستوں بزرگوں، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو گستاخ اور بے ادب ہیں ان کا کیا حال ہے، اور انہوں نے ان تمام چیزوں کو جو اپنے سر لے کر اپنے آپ کو کس کا مصداق کیا. اللہ اکبر. تو یہ آپ نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اور ایک کتاب الروح میں ایک واقعہ موجود ہے، ایک بزرگ کتاب الروح حافظ ابن قیم کی، اس میں ایک واقعہ موجود ہے. کسی بندے نے خواب میں دیکھا کہ میدان لگا ہوا، میدان محشر، حضرت مولا مرتضیٰ اللہ کے پاس گئے تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئے تو میں نے ان سے پوچھا اے علی کیا ہوا؟ کہا اللہ نے بخش دیا مجھے. تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو آتا ہوا دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا تمہارا کیا ہوا؟ کہا خدا نے بخش دیا. تو میرے دوستو بزرگوں، کہ جنہیں اللہ بخش دے اور جنتی قرار دے ان سے بغض رکھ کر کون جنتی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے خواب میں 3 دفعہ فرمایا تیرا برا ہو، تیرا برا ہو، تیرا. میرے صحابہ سے تو نے بغض رکھا، فرمایا نیزہ لے معاویہ اور مار اس کے سینے کے اندر. اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ کہتے جی یہ تو بنو امیہ ہے، بنو امیہ ہے، بنو امیہ. تو میں نے کہا بنو امیہ کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. حضور کے کون ہے بولیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. کیونکہ عرب کے 2 ہی قبیلے سب سے مشہور ہیں، بنو ہاشم، بنو امیہ. یہ دونوں قریشی ہیں. بنو ہاشم کا رتبہ بڑا ہے، بنو امیہ ان سے رتبے میں کم ہے. آپس میں شادیاں ہوئی ہیں، امام حسین کی بیٹی بھی آئی گئی بنو امیہ میں. اب میں کیا حوالے پڑھوں آپ کے سامنے. حضرت امیر معاویہ کی خود بہن ہماری ماں ام حبیبہ سرکار کے نکاح میں آئی.
کہتے جی بنو امیہ. میں نے کہا بنو امیہ تو عثمان غنی کون ہے؟ پھر بنو امیہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ بنو امیہ. اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, تقریر ختم کر رہا ہوں, حضور نے اپنے دور کے اندر جتنی وزارتیں بانٹی ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا بنو ہاشم ہو کر بنو امیہ کی تعریف کرتے ہو. میں نے کہا ہمارے خاندان کی ہم تعریف نہ کریں تو تیری تعریف کریں. سرکار نے فرمایا کہ مجھے میری اہل بیت اور میرے سسرالیوں کی وجہ سے اذیت نہ دو. حضرت معاویہ کے نکاح کے اندر سیدہ ام سلمہ کی بہن آئی ہیں, تو یہ ہم زلف والا رشتہ بنتا ہے. حضرت ام سلمہ کی جو چھوٹی بہن ہے وہ نکاح میں آئی ہیں حضرت امیر معاویہ کی, اور حضرت امیر معاویہ کی جو بہن ہے وہ رسول اللہ کے نکاح میں گئی. توجہ ہے آپ کی. میں ایک دو بات یہاں پر عرض کروں. رسول پاک کے دور میں جتنی وزارتیں, جتنے عمال بنو امیہ کے رسول اللہ نے خود بنائے, بنو ہاشم کے لوگوں کو نہیں بنایا. تو اب میں صرف اس بات پر جو بنو امیہ کہہ کر تانا دیتے ہو, میں نے کہا جب ہم بنو امیہ بولتے ہیں نا تو ہماری مراد یزید نہیں ہوتا, حضرت عثمان ہوتے ہیں, حضرت معاویہ ہوتے ہیں, حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوتے ہیں, حضرت یزید بن ابی سفیان ہوتے ہیں, حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوتے ہیں. یہ شخصیات ہوتی ہیں, یزید نہیں. تو کہنے کہ بنو ہاشم کی تعریف کرو, تو میں نے کہا میں نسبت کی بات نہیں کرتا, لیکن الزاماً کہہ رہا ہوں ابو لہب بھی تو بنو ہاشم تھا. ابو لہب بنو ہاشم نہیں تھا, لیکن بنو ہاشم کی تعریف سے وہ مردود مراد نہیں ہوتا, تو بنو امیہ کی تعریف سے وہ مردود یزید مراد نہیں ہوتا. اس کا بہانہ کہہ کر آپ حضرت امیر معاویہ کی طرف بڑھتے ہیں. میں ایک بات, حضرت عثمان غنی ذو النورین غزوہ حنین میں دیکھیے, کفاروں کو جب قید کر کے لایا گیا تو ان کا نگران حضور نے حضرت امیر معاویہ کے والد حضرت ابو سفیان بن حرب اموی کو بنایا تھا. یہ المصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے. نجران کا علاقہ جب فتح ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صدقات کو جمع کرنے کا عامل حضرت ابو سفیان کو بنایا. حضرت امیر معاویہ کے والد کہتے ابو سفیان وہ تو قریش کے سردار تھے, انہوں نے تو یہ کیا. تو میں نے کہا جب حضور نے ان کا ایمان قبول کر لیا تو اتنا آگے کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو پچھلا سبق کیوں پڑھتا ہے؟ ڈگری والا سبق پڑھنا. الاسلام یہدم ما قبلہ. ایسے تو گنتی کے صحابہ ہیں, ورنہ تو سب اسلام مخالف تھے اسلام لانے سے پہلے. جب صحابیت کا شرف ملا تو پھر وہ صحابی ہیں. حضرت ابو سفیان یقیناً قریش کے سردار تھے, لیکن جب رسول اللہ نے ان کا ایمان قبول کر کے اتنا اعتماد کیا کہ نجران کے صدقات کا عامل آپ کو بنایا, کسی منافق کو بنایا جائے گا, کسی خائن کو بنایا جائے گا, اللہ رب العالمین نے عاملین کی نشانی بتائی ہے. توجہ ہے آپ کی. بنو ثقیف طائف کے جب بتوں کو توڑا گیا تو یہ ڈیوٹی حضور نے کس کی لگائی تھی؟ حضرت خالد وغیرہ نے جب توڑا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ مغیرہ بن شعبہ اور حضرت امیر معاویہ کے والد ابو سفیان کو کہا کہ تم جاؤ ایک ایک کو پاش کر کے. تو یہ مان کی پختگی تھی, انہی علاقے کے تھے وہ. تو اب آپ غور کیجئے, یہ ساری دلیلیں تاکہ حضور یہ بات بتائیں کہ میرے بعد ان پر تنقید نہ کرنا, میں نے پورا امتحان لے لیا ہے. بولیے سبحان اللہ. علاقہ تیمہ کا جب امیر حضرت یزید بن ابی سفیان, حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی, ان کو بنایا گیا. اسی طرح عتاب بن اسید کتنے بڑے صحابی ہیں بنو امیہ کے. سرکار نے جب مکہ فتح کیا تو مفتی بنایا معاذ بن جبل کو, اور مکہ کا حاکم بنایا عتیب بن اسید اموی کو. بنو امیہ تھے. عتاب بن اسید مکہ کے حاکم تھے رسول اللہ کی زندگی پاک میں. جب حضور مکہ فتح کر کے نکل رہے تھے تو فرمایا شرعی مسائل کا مفتی معاذ بن جبل ہے, اور میرے حکم کو نافذ کرنے والا ریاستی طور پر جو ہے وہ حضرت عتاب بن اسید اموی ہے. تو دیکھو بنو امیہ سے ہوئے کہ نہیں ہوئے میرے بھائیو. توجہ ہے, چڑھانے کے لیے نہیں کر رہا, یاد دلا رہا ہوں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا کاتب ہونا, کاتب وحی ہونا, آپ رسول اللہ کے کاتب تھے, حضور کے خطوط کے کاتب تھے. ایک بندہ کہنے کہ نہیں وحی نہیں لکھی, خط لکھیں. تو میں نے کہا یہ بھی کوئی کم شرف ہے, کیا کر رہے ہو آپ؟ جب خط مان لیا ہے تو وہ وحی لکھنے والی بات بھی مان لیں, کیونکہ حضور کا خط لکھوانا بھی تو وحی خفی ہے نا, وحی غیر مطلوب ہے, وہ بھی تو وحی ہے. توجہ ہے آپ کی. تو حضرت اور شیخین کے دور پاک کے اندر حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت امیر معاویہ کے کارنامے پڑھیں, حضرت فاروق اعظم کے دور میں آپ ملک شام, کہتے شامی لوگ ہیں. میں نے کہا شام تو وہ سرزمین ہے, حضور نے نجد پر لعنت بھیجی ہے, شام پر تو رحمت بھیجی ہے. تو کیا اعتراض رہا؟ شامی ہونے کا اعتراض بھی نہیں بنتا, اموی ہونے کا بھی اعتراض نہیں بنتا,
امیر المومنین کیوں کہا یہ بھی اعتراض نہیں بنتا, خلیفہ کیوں کہا یہ بھی اعتراض نہیں بنتا. اور بات آ گئی حضرت سعید بن مسیب کی کہ سنو, سعید بن مسیب اللہ کے ولی ہیں, اور اتنے بڑے ولی, آپ ان کی کتاب اگر پڑھیں تو کئی سو صفحوں پر ان کے حالات لکھے جاتے ہیں. ان کی کرامت کیا اس سے کیا یہ کم ہے میرے دوستو؟ کرامت کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے آواز آتی ہو. 3 دن یزید نے جب گھوڑے باندھے تھے تو 3 دن تک قبر شریف سے آواز آ رہی تھی اذان اور اقامت کی, اور آپ جو ہے وہ نماز ادا کرتے تھے. تو سعید بن مسیب سے جب پوچھا حضرت امام زہری نے کہ حضور آپ کیا فرماتے ہیں اس بات میں, کہ اس بارے میں آپ کیا ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں, تو فرمایا کہ حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی سے جو محبت کرے, عشرہ مبشرہ کو جنتی جانے, اور حضرت امیر معاویہ سے رحم دلی رکھے, تو فرماتے مجھے امید ہے کہ خدا اپنے اوپر لازم کرے گا کہ قیامت کے دن بغیر حساب کے انہیں بخش دے گا. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کا ادب کرنے والا. چھوٹی منہ بڑی بات, اپنے پیروں کے خلاف نہیں سنیں گے لیکن صحابہ کے بارے میں سنتے رہیں گے. میں شاہ صاحب کے والد صاحب کا مرید ہوں, میں نے کہا میں اپنے والد صاحب کا بیٹا ہوں. میرے والد صاحب کا عقیدہ یہ تھا جو میں نے پڑھ کے سنایا. تو کسی کا مرید ہونا یا نہ مرید ہونا, یہ تو آپ حیا کریں. ڈانٹ نہیں رہا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جاہل آدمی تو پیر بھی نہیں بن سکتا, اور آپ ایسے سچوں کے مرید ہو کر بھی جاہل رہیں تو آپ آئیے, میں بیٹا ہوں ان کا تجدید بیت میرے ہاتھ پر کریں آپ. میں سلسلے والا بھی ہوں الحمدللہ, ٹھیک ہے. اس عقیدے کے حوالے سے ڈانٹ نہیں رہا, لیکن عقیدہ اپنا درست کریں آپ. اس لیے کہ میرے والد کی بیعت ہو یا کسی بزرگ کی بیعت ہو, وہ مشروط ہے صحابہ کی عزت کے ساتھ. صحابہ کی عزت نہ ہو تو میرے دوستوں بزرگوں نہ سیادت کام آئے نہ کوئی کام آئے. لہٰذا یہ مہینہ چل رہا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا, اس لیے ہم نے ذکر کیا. اور حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا بھی دن تھا, جس لیے مناقب گویا کے ذکر کیے گئے. اور آپ کا تفصیلی ذکر الحمدللہ ہم جو کرتے ہیں وہ پوری زندگی کرتے ہیں, ہر سانس کرتے ہیں. آج کتنا ہوا دیکھیے, اللہ نے شرف دیا, عزت دیا. لیکن تفصیلاً آپ کے فضائل کا ذکر جو ہے سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا رمضان شریف کے اندر تفصیل سے ہمارے دوست جانتے ہیں, کرتے ہیں, لیکن خاص نہیں پوری سانس کرتے ہیں, ہر سانس کے. ہم تو نمازوں میں کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تو آل محمد کون ہے؟ مولا مرتضیٰ ہے, سید زہرا پاک ہے, حسنین کریمین ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں, آج ہمارا موضوع حضرت امام جعفر صادق بھی تھا, لیکن وقت تفصیل کے ساتھ اس مین موضوع پر بہت زیادہ ہوا. جمعے کا خطاب انشاءاللہ میرے آقا امام اہل سنت, امام الائمہ, سرخیل اہل بیت اور امت مصطفیٰ کی شان حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا چین, اور امام زین العابدین کے دل کی دھڑکن, حسین ابن علی کا تاج, مولا علی کا فخر, سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردان کا جو یوم انشاءاللہ باقاعدہ جمعے کا جو ہمارا خطبہ ہوتا ہے 12:35 پر تقریر شروع ہوتی ہے اور وہ آدھے گھنٹے کے قریب ہوتی ہے. انشاءاللہ اس میں ہم احوال ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. زندہ رہیں تو اللہ یہ سعادت ہمارے مقدر کرے, اور جائیں تو اللہ رب العالمین عافیت کے ساتھ انہی کی محبت کے صدقے اپنی رحمت کی آغوش عطا فرمائے. اور آخری بات یہاں پر سن لیجئے ایک اعلان کے طور پر, جشن معراج مصطفیٰ اور حق 4 یار کانفرنس. کھولو اس کو. جشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حق 4 یار کانفرنس, جو ہمارے علاقے, جس علاقے میں اختر موجود ہوتا ہے, فقیر کا غریب خانہ بھی وہیں پر ہے, مسجد بھی وہیں ہے, تو دوراجی کالونی, تو وہاں یہ ہر سال منعقد ہوتی ہے یہ 11ویں سالانہ حق 4 یار کانفرنس. اور اس میں چاروں صحابہ کرام رضوان اللہ کے فضائل کو بیان کرنا جو عبادت ہے, اللہ ذکر کی توفیق دیتا ہے, کیونکہ ان کا ذکر کرنا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. لیکن معراج شریف بھی آ گئی ہے, تو پھر انشاءاللہ 4 اپریل بروز جمعرات کو جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حق 4 یار کانفرنس دوراجی کے اندر منعقد کریں گے. انشاءاللہ زندگی رہی آپ تشریف لائیے گا. انشاءاللہ پھر محبت کی باتیں, بزرگوں کی باتیں اور ان کی کتابوں کی باتیں ذکر کریں گے, جو ہمارے اس اندھیرے کے دور کے اندر نور ہے, روشنی ہے, ترقی ہے. اللہ رب العالمین تمام مشائخ کا ہمیں ادب کرنے والا رکھے, تمام اولیاء کا ادب کرنے والا رکھے, اہل بیت کے در کا فقیر رکھے, ان کی منقبتیں پڑھنے والا رکھے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. لیکن سرکار کے سارے صحابہ کا ادب کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جیسا ان کا درجہ مرتبہ ہے ان کو انہی کے درجے میں رکھ کر, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم حضرت امیر معاویہ کی توہین کریں, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ حضرت امیر معاویہ کا شرف حضرت علی سے بڑا بتائیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. جو بیلنس پوائنٹ توجہ ہے, جو بیلنس پوائنٹ ہے وہ بیان کریں. جس طرح ہم حضرت
अबू बकर सिद्दीक का भी जिक्र करते हैं, हज़रत अली का भी जिक्र करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि मौला अली की अफजलियत हज़रत अबू बकर पर है, ये हम नहीं कह सकते। हम कहते जी अफजलियत हज़रत अबू बकर की है। इसी तरह जब बात हज़रत मौला मुर्तज़ा की आएगी और बात के सहाबा की आएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि उनके जिक्र करने का मकसद ये नहीं कि वो मौला से बढ़ गए, मौला ही उन सबसे बड़े हुए हैं, लेकिन वो इज्जत वाले सहाबी हैं तो उनका जिक्र भी तो हम करेंगे। कुरान और सुन्नत में आया है, हदीसों में आया, जो प्यारी प्यारी बातें हमने सुनी ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, गलत फहमी ना हो जाए, किसी के धोखे में, अपनी जहालत में शैतान हमें बहका कर कोई बेअदबी ना करा ले। तो एक दफा हम मिलकर तौबा करें अल्लाह के हुजूर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह मेरी ज़बान की खताओं को माफ़ फरमा, या अल्लाह मेरी कलम की खताओं को माफ़ फरमा, या अल्लाह मेरी फिक्री लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। मौत कभी भी आ सकती है मेरे दोस्तों, माफ़ी मांगे। या अल्लाह हमारे दिलों को अपने महबूबों के लिए सुथरा कर दे, पाकीज़ा कर दे, अपनी तौहीद के लिए पाकीज़ा कर दे, अपने महबूब की नामूस इज़्ज़त के लिए पाकीज़ा, हर सहाबी की इज़्ज़त के लिए पाकीज़ा कर दे। हमारा कोई बच्चा किसी सहाबी का बेअदब ना हो, अहले बैत का बेअदब ना हो, हाँ, बल्कि यही कहे कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जितने दो शरीक थे अल्लाह तमाम की हाजिरी मकबूल रखे। मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर कोई जुमला किसी के तबीयत पर गिरा गुजरा है, अगर वो ज़ातियात का समझता है तो हम उस पर माफ़ी चाहते हैं। लेकिन जो शरई मसला दीन का है वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के साहबी रसूल है, उनकी इज़्ज़त का है, इसलिए हमने जिक्र किया। कोई नंबरिंग नहीं, कोई सियासत नहीं, ना हमारा मुल्क इस बात का मुतहम्मिल है, ना ये हालात इस बात के मुतहम्मिल है। ये बांटने के लिए तकरीर नहीं हुई है, ये जोड़ने के लिए हुई है। यहां से उठेंगे तो यही कहेंगे सहाबा अहले बैत जिंदाबाद, सहाबा अहले बैत, सहाबा अहले बैत, सहाबा अहले बैत, सहाबा व अहले बैत, सहाबा व अहले बैत। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा से दुआ कराइए, मैं एक ऐसी मजलिस की